السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانوں کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی لکھی یا پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں رکھتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو اور پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ وقت درس و تدریس میں گزرتا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ محرکین کے مطابق حضرت ادریس حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم رہ گئے۔ قابل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا کاروبار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ادریس کا انتخاب کیا گیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ بھی حضرت ادریس پر ایمان لائے تو ان بھٹکے ہوئے لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکار کے ساتھ بابل سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل دیے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس اور آپ کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس کا ذکر کچھ یوں کیا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ سب سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس وہ پہلے انسان تھے جن کو علم نجوم اور علم حساب کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام کتبی زبان مثلاً عربی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے فن کو عام کیا۔ محرکین نے لکھا ہے چونکہ بنی قابیل بار بار آپ کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنانے اور ان سے کئی بار خون ریز جنگ بھی لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی اور بہت سے مفسرین اور تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا ہے کہ عراق کو ایران کے سرحدی ایریے میں ایک الکیما نامی قوم جو حضرت ادریس کی باقی بچی مندہ قوم میں ہے،
جو سائبن کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنے دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے معلومات کے دو ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم سمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گمشدہ صحیفہ یعنی دی بک آف انوک۔ سن 1946 میں بحیرہ مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو ہنوک یعنی حضرت ادریس پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات سے گم ہوا صحیفہ تھا جسے آج ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ بک آف انوک میں تاریخ انسانی کی مختلف کہانی ملتی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے وقت کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے ووچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دی فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس کے زمانے میں جیسے جیسے زمین پر آسمانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگی۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی عورتیں بہت پسند آئی۔ لمبے بالوں والی عورتوں کے دیوانے تھے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی رستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادیاں بھی کیں۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم، ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے دیو ہیکل جائنٹس کا ذکر موجود ہے۔ دی بک آف انوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود کہلایا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس ایک فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنا پر تورات اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان ووچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین پر خوب فساد ہوا۔ تو پھر خدا نے ان پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو سیارے ستارے کے بارے میں علوم سکھایا اور اسی انوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا وہ واچرز ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی لیکن ان کی سفارش قبول نہ ہوئی اور آسمان سے حضرت جبرائیل اور میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا۔ یہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ ان سمیری ٹیبلٹس کے مطابق ہنوک کے دور میں آسمان کے رستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچر کے نام جو آج کل کے ماڈرن ریسرچر جو کہ انوناکی ایلین کی ایک نسل تھی، ان کے مطابق ماڈرن ریسرچر کے مطابق جو اس زمین پر آئی تھی، انہیں انوناکی نے انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس سائنس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی انہوں نے سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایت صحیفہ انوک اور سمیری ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیاروں پر موجود خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین یہ ممکن ہے کہ وہ فالنگ اینجلز، واچرز، انوناکی کوئی خلائی مخلوق ہو
جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جن کو پورٹرز اور ایلین کی تھیوری پیش کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں تھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔